اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میری گزارش ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے میرا چینل مولانا محمد احمد درس قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ اور مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان 3 کلمات کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ جو میرے مسلمان بھائی اور بہن ان 3 کلمات کو جمعرات کے دن یا جمعرات کے علاوہ جس دن بھی پڑھے گا اس کے سامنے حیرت انگیز انکشافات ہوں گے۔ جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وہ وظیفے کیا ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات نہایت ہی اہم ہیں اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ پہلا کلمہ اللہم اغفر لی ذنبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر ہمیں یہ کلمہ سکھایا جب کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، غم ہو، قرض ہو اور کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت اللہ کے حضور دعا کریں۔ بہت پیارا کلمہ ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اور جب بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو گواہ بنا کر کہتے ہیں میرے فرشتے دیکھ میرا بندہ میرے سامنے آ کے میرے سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتے گواہ رہنا میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا کلمہ اللہم اغفر لی ذنبی، جو بندہ 7 مرتبہ اور اس کے علاوہ تعداد کی تعیین کے علاوہ جتنی مرتبہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ اللہم اغفر لی ذنبی، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی جو حاجاتوں پوری فرماتے ہیں۔ دوسرا کلمہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بہت پیارا کلمہ ہے اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے تو ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اسی نے ہمیں اعضاء دیے، تو ہم اسی ذات کی تعریف کریں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ وہ قدرت والی ذات ہمیں واپس کرے گی؟ نہیں، وہ قدرت والی ذات سے جو مانگا جائے گا قدرت والی ذات وہ عطا کر کے بھیجے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ 3 مرتبہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں، جتنی مرتبہ کہیں اللہ کے حضور دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ہماری حاجات کو پورا فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوبارہ پھر سن لیں استغفر اللہ العظیم کہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ بزرگ و برتر سے، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم جو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود برحق ہے، الحی بھی ہے، زندہ بھی ہے، القیوم تھامے ہوئے بھی ہے، واتوب الیہ اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا کلمہ ہے۔ اس استغفار کے اتنے زیادہ فوائد ہیں
کہ جو بندہ استغفار کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ ان 3 کلمات کو کہے، جو دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بے تحاشا کلمات دیے، بے تحاشا اللہ رب العزت کی ذات نے ذکر و اذکار دیے جو ہماری بخشش کا سما ہے، لیکن ہم غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے انسان ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو آوازیں دیتی ہے، میرے بندو میری طرف آؤ، یہ چند کلمات پڑھو، ان کے ذریعے سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آ کر تو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو آوازیں لگا رہی ہے، اور میرے بندے میرے سے مانگو۔ بندہ جب اللہم اغفر لی کہتا ہے، اللہ تو فرشتے کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں دیکھو، گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو بخش دیا۔